ایک انہوں نے بھائی نے پوچھا تھا کہ کون کون کہاں سے کہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور کیا انبیاء بھی سرکار کے امتی کہلائیں گے؟ دیکھیں، جب کوئی نبی اعلان نبوت کر دیتا ہے تو جو بھی اس زمانے میں موجود ہے اور جب تک اس نبی کی نبوت رہے گی، نبی کی نبوت رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کوئی اور رسول آ جائیں، اعلان کریں اور نئی کتاب نئی شریعت لے کر آئیں، تو پھر وہ ان جو دیگر بعد والے ہوں گے، بعد والے ان کے امتی کہلائیں گے۔ لیکن جب تک وہ نبی ہیں اور کوئی رسول ان کی شریعت کو منسوخ کرنے والا نہ ہو تو یہ سب اس کے امتی کہلائیں گے۔ اب چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما کر قیامت تک کے لیے نبی ہیں، کسی اور نبی نے نہیں آنا، تو سب کے سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی پیدائش کو ملحوظ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور اس نور کو وصف نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اگرچہ اعلان کرنے کا جو حکم تھا وہ آپ کی عمر مبارک کے 40ویں سال میں ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے جب اللہ نے پیدا کیا وصف نبوت آپ کے ساتھ تھا۔ اس اعتبار سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ تمام انبیاء اور پچھلی تمام امتیں بھی دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، جو کابری نے لکھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ تو گویا کہ اگر سرکار کے نور کی پیدائش کا لحاظ کیا جائے تو آپ کے بعد جتنی بھی مخلوق قیامت تک آئے گی، جس میں نبی بھی شامل ہے، سب آپ کے امتی، اور اگر ظاہر کا اعتبار کیا جائے تو آپ کے اعلان نبوت کے بعد سے قیامت تک سب آپ کے امتی ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے حرام کمائی سے سلائی مشین خریدی اور اب اس سلائی مشین سے وہ مطلب کپڑے وغیرہ خرید کر سی کر جائز طریقے سے آمدنی حاصل کر رہا ہے، تو اس کی یہ آمدنی کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، حرام کمائی، حرام کمانا یہ حرام، پھر اس کو استعمال کرنا یہ بھی گناہ تھا، لیکن جب اس سے مشین خرید لی اور اس سے جائز کام کر رہا ہے، اس میں کوئی حرام معاملہ نہیں ہے، تو اب حاصل ہونے والا نفع بالکل جائز ہوگا۔ بس اس کو یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات کسی چیز کی ابتدا ہمیں حرام سے نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اسی کے ذریعے ہم کوئی فعل کرتے ہیں تو وہ حرمت اس فعل میں صلاحیت نہیں کرتی۔ جیسے بارہا میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا کہ اگر کوئی کسی کی چھری چرا لے تو چھری چرانا حرام، پھر اس سے اپنے جانور کو اس نے ذبح کیا، یہ بلا اجازت استعمال بھی گناہ، لیکن جب وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے گا تو وہ جانور بالکل طیب اور حلال ہوگا۔ اس چھری کی چوری کی حرمت اس میں صلاحیت نہیں کرے گی۔ ایسے ہی سلائی مشین کا مسئلہ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، جو اس نے پہلے افعال کیے، اور اب وہ اگر جائز طریقے سے کما رہا ہے تو یہ کمائی اجرت وغیرہ بالکل طیب اور حلال ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ مرد کو اپنے اسپرم ڈونیٹ کرنا کیسا ہے؟ یہاں پر ہمارے ایک ہاسپٹل ہے جو یہ لیتے ہیں اور بدلے میں پیسہ بھی دیتے ہیں اور پھر اسے کسی ضرورت مند کو بیچ دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا کرنا بالکل ہمارے شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ بیع نافذ ہی نہیں ہوگی، یہ بیع باطل ہے۔ اسی کئی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنے جسمانی اعضاء کا مالک نہیں ہے کہ وہ ان کو بیچے، حتیٰ کہ بال بھی نہیں بیچ سکتے۔ یہ جو خواتین آج کل بال بیچ رہی ہیں نا، محلے میں آتے ہیں بال خریدنے والے، پھر یہ سارے بال جمع ہوتے ہیں، ہماری نالج کے مطابق چائنا بھیج دیے جاتے ہیں اور اس سے پھر وگیں تیار ہوتی ہیں اور وہ اس سے اربوں روپے کما لیتے ہیں۔ تو ہماری بہنیں تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں اپنے بالوں کو بیچ دیتی ہیں اور برتن وغیرہ لے لیتی ہیں اور دیگر چیزیں، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں۔ انسان اپنے جسم کا کسی بھی طرح سے مالک نہیں ہے، اسے استعمال کرنے کے لیے عاریتاً دیا گیا ہے، لہٰذا بہرحال یہ اسپرم وغیرہ ڈونیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم مالک نہیں ہیں اور پھر یہ ڈونیٹ کر کے پیسے لینا، یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا، اور جسمانی اعضاء جب ڈونیٹ کرنا ہی منع ہے، بہت سخت مجبوری کی صورتیں ہیں، وہ بھی میں نے تفصیل آپ کو بتائی تھی، لیکن یہاں کوئی ایسی شرعی مجبوری نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بیع بھی باطل ہوگی۔ اور پھر وہ اسپتال آگے بیچ رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اور اس میں خرابی کی وجہ کیا ہے کہ جب اسپرم کوئی دے گا، اب وہ کس میں انجیکٹ ہوگا، کس کے ایگ کے ساتھ ملا کر کس عورت کے رحم میں رکھا جائے گا، اس طرح نسب مشتبہ ہو جائے گا، کچھ پتہ نہیں کہ کون کس کا، کیونکہ جو ہمارے جسم کا یہ حصہ ہے اسی سے اولاد اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے، اور اسی لیے زنا کو حرام رکھا۔ یہ زنا کیوں حرام ہے؟ اسی لیے کہ نسب مشتبہ ہو جائے گا۔
اگر ایک عورت کسی شخص کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرے اور پھر وہ ایک آدمی سے شادی بھی کر لیتی ہے تو اب اولاد کا کیا پتہ چلے گا کہ اس کا ہے. اور اسی طرح جب کوئی عورت زنا کرتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوتا. تو یہ خرابیاں لازم آتی ہیں. اسی لیے بہت سارے احکام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان اپنے نسب کو مشتبہ نہ کرے یا نسب کو بگاڑے نہیں. اس کا بہت شریعت نے لحاظ کیا ہے اور اس قسم کے معاملات میں بڑی گڑبڑ ہے. اسی کے اوپر تھا پھر یہ جو ابھی کچھ دن پہلے ایک شور سا اٹھا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا ملک جو ہیں وہ ملک بینک بنا دیا کہ جو اس میں ڈونیٹ کر دیں. اگر آپ اس کو یوز نہیں کر رہی تو کسی عورت کے کام آ جائے گا. اب اگر 2 سال کی مدت کے اندر وہ دودھ کسی بچے کو پلایا جائے گا تو وہ اس عورت کا رضائی بیٹا بن جائے گا یا بیٹی بن جائے گی. اب یہ تو پتہ نہیں کس کو پلایا. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ معاملہ ہو کہ اس عورت کے بچوں کا اس بچی کے ساتھ نکاح ہو جائے یا اس کی بچی کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح ہو جائے تو یہ تو رضائی بھائی بہن ہوں گے. تو چونکہ یہ معاملات انتہائی مشتبہ ہو سکتے ہیں اس لیے یہ چیز بھی بالکل ناجائز ہے اور منع ہوگی. باقی یہ مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ بالکل اس کا حساب کتاب رکھا جائے, اس کا ریکارڈ رکھا جائے باقاعدہ. بھائی ریکارڈ میں تبدیلیاں بھی ہو جاتی ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے اس دنیا کے اندر آپ سمجھتے ہیں. تو اس لیے شرعی طور پر اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی. ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا کوئی غیر مسلم بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں جا سکتا. قرآن پاک کی واضح آیات موجود ہیں کہ جس نے کفر اختیار کیا پھر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ کبھی بھی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. تو لہٰذا یاد رکھیں کہ جنت میں جانے کے لیے شرط ہے کہ موت سے پہلے انسان اسلام قبول کرے, مسلمان ہو تو وہ جائے گا ورنہ نہیں جائے گا. لہٰذا موت سے پہلے اگر ساری زندگی کسی نے کفر میں گزاری اور مرنے سے صرف 2 منٹ پہلے وہ اسلام لے آیا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. اور اگر کوئی ساری زندگی مسلمان رہا اور معاذ اللہ کوئی مرنے سے 2 منٹ پہلے وہ کافر ہو گیا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے. اس کے لیے بھی نجات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کافر کفر پہ مر گیا تو بس اس کے بعد بخشش کے دروازے بالکل بند ہیں. اسی لیے یہ مسئلہ آپ کو بارہا بتایا جاتا ہے کہ کسی غیر مسلم کے مرنے پر, جس کے غیر مسلم ہو کر مرنے پر یقین حاصل ہے, اگر آپ دعائے بخشش و مغفرت کر دیں گے, اس کے لیے یہ کہیں گے کہ دعا کر دیں گے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے, تو آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اور اس خروج کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اس کے لیے دعا کرنا حقیقتاً ان تمام آیات پر عدم یقین ہے, یقین نہ ہونے کی علامت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد کسی کافر کی بخشش نہیں ہے. لیکن آپ اس کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں, آپ جنت کی دعائیں کر رہے ہیں, جنت میں تو بخشش والا ہی جائے گا. گویا کہ آپ ان آیات کا انکار کر رہے ہیں, اس وجہ سے حکم کفر متوجہ ہوگا. تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. ایک کالر ہیں, پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم.